لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان المبارک کی جہاں اور بہت سی برکتیں اور اسباب مغفرت ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ نے اس میں لیلۃ القدر رکھا ہے۔ یہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے پہلے سے تیاری فرماتے ہیں، اور پھر رمضان کے اس آخری عشرے کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شد میزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تب تو آپ بالکل کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ پوری رات جاگ کر گزارتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن شروع والے اعتکاف فرمائے تاکہ لیلۃ القدر حاصل ہو، اور 10 دن عشرہ مکمل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس عشرے میں نہیں تھی، لہذا جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے شب قدر کی تلاش میں، وہ اگلے عشرے میں بیٹھ۔ اگلے عشرے میں بھی ایسا ہوا، اس میں بھی نظر نہیں آئی تو آپ نے فرمایا آخری عشرے میں بیٹھ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانا چاہتے تھے، لیکن باہر دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ ان کے صلح میں لگے، اللہ تعالیٰ نے وہ بلا دی۔ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف جھگڑا یہ ایسی شے ہے، لیلۃ القدر کی جو تعین تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا دی۔ خیر، اس میں بھی خیر ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس کے لیے طریقہ لیلۃ القدر پانے کا وہ یہ ہے اعتکاف بیٹھا جائے۔ اعتکاف میں انسان ہو تو چاہے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، سو رہا ہے، ہر حال میں وہ عبادت میں لکھا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف والا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ اعتکاف کی وجہ سے اس کو باہر کے جتنے اعمال ہیں وہ سب کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتا، کسی مریض کی عادت نہیں کر سکتا، کسی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں بٹا سکتا، اس کو مسجد میں بیٹھے یہ سب ثواب مل جاتا ہے، اور تمام گناہوں سے یہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، گناہوں سے محفوظ ہو گیا، ثواب مل گیا۔ اب یہ تلاوت کر رہا ہے، مستقل عبادت، دعائیں مانگ رہا ہے، مستقل عبادت، سو رہا ہے، یہ بھی عبادت۔ تو مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر کی فضیلت بہرحال حاصل ہوتی، اس لیے اعتکاف کا اہتمام ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرے کے اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے والوں میں سے کم از کم ایک آدمی تو اعتکاف میں بیٹھے، اور بیٹھنے والا ہی ثواب پائے گا، دوسرے ثواب نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو یہ سنت چھوڑنے کا وبال پورے محلے والوں پر ہوتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل انشاءاللہ کل سے بیان ہوں گے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرما لے۔